حافظ قرآن کے لیے قرآن یاد رکھنے کا طریقہ۔ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے قرآن یاد رکھنے کے لیے کس طرح پڑھنا چاہیے؟ روزانہ 3 پارے پڑھوں یا کسی کو سنانا بھی ضروری ہے؟ اہلیہ معاذ گجرات سے۔ دیکھیں روزانہ 1 پارہ کم از کم دہرا لیا کریں، اور بہت آسان طریقہ یہ، ہر نماز سے آپ 15 منٹ پہلے جو ہے نا، مرد ہوتے ہیں تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں جماعت کی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں چلے جائیں، 15 منٹ پہلے چلے جائیں، اور ہر 15 منٹ پہلے جتنا دہرا سکتے ہیں دہرا لیں، تو 5 نمازوں میں ٹھیک ٹھاک دہرائی ہو جاتی ہے۔ اور آپ اگر خاتون ہیں تو ہر نماز کے بعد نماز پڑھی، وہیں بیٹھ کے 10-15 منٹ تلاوت کر لی، پھر اگلی نماز میں 15 منٹ اور کر لی، اگلی نماز میں 15 منٹ اور کر لی، اگلی نماز میں 15 منٹ اور کر لی۔ اس طرح روزانہ آپ کے 2 پارے بڑے آرام سے ہنس کھیل کے ہو جائیں گے دہرائی میں۔ 2 نہیں ہوتے، کم از کم 1 ہی پڑھ لیں روزانہ۔ مرنے کے بعد قرآن خوانی اور 40واں نہ کرنے کی وصیت کرنا۔ میں نے گھر پر وصیت کر دی ہو کہ میرے مرنے کے بعد نہ قرآن خوانی ہوگی نہ 40واں ہوگا، اگر اس کے باوجود کسی نے کر لیا تو میں گناہ گار تو نہیں ہوں گا نا؟ کامران علی انڈیا سے۔ ایک تو آپ کے حوصلے کو داد ہے کامران بھائی، آپ نے اتنی اچھی وصیت کی، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی یہی وصیت کی تھی، اور ان کی وصیت اب تک لکھی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد انہوں نے قرآن خوانی سے منع کیا اور یہ سب چیزوں سے، تو اس لیے آپ نے بھی وصیت کی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کرے گا تو بدعت کا گناہ اس کو ہوگا، آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ البتہ انفرادی طور پہ کوئی قرآن پڑھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، تو یہ وصیت کر لیں اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے بس۔ مرحوم والد پر حج فرض تھا تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی کے والد پر حج فرض ہو گیا ہو اور وہ انتقال کر جائے تو کیا اس کی اولاد کے اوپر والد کی طرف سے حج کرنا فرض ہوگا؟ محمد یحییٰ انڈیا سے۔ نہیں جی، فرض نہیں ہوگا اگر والد نے وصیت نہیں کی، یا وصیت تو کی ہے مگر اتنا مال ہی نہیں چھوڑا کہ ٹوٹل مال کے 1/3 سے حج ہو سکتا ہے، تو پھر اولاد پر ضروری نہیں ہے۔ تو والد نے چونکہ وصیت نہیں کی تو اولاد پر حج کرنا لازم نہیں ہے۔ حج میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں؟ حج میں کیا کیا فرض ہے اور کیا کرنے سے دم دینا پڑتا ہے؟ عبدالباسط ریاض سے۔ دیکھیں حج میں فرض تو 2 ہی ہیں، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت، یہ دونوں ارکان ہیں حج کے، بڑے فرض یہی ہیں، اور شرط یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ہو، تو احرام شرط ہے، احرام حج کا رکن نہیں ہے، شرط ہے، یعنی احرام کی حالت میں یہ دونوں کام ہوں گے، اس شرط کے ساتھ ہوں گے کہ احرام ہو، اور 2 ہی رکن، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت، تو یہ 2 ارکان ہیں حج کے، یہ 2 نہیں ہوں گے تو حج نہیں ہوگا۔ ان میں بھی وقوف عرفہ رکن اعظم ہے، طواف زیارت کا بھی ایک آلٹرنیٹ ہے، اگر نہیں ہو تو دم وغیرہ وہ سب چیزیں، وہ پھر تفصیلی حکام الگ ہیں، لیکن وقوف عرفہ کا تو کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے۔ تو باقی واجبات ہیں بہت سارے جن کے کرنے سے دم ہو جاتا ہے۔ احرام کی کوئی پابندیوں میں سے کوئی پابندی چھوڑ دی آپ نے، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، تو اگر میں وہ بتانا شروع کر دوں تو حج میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا مسائل سمجھانے میں ٹائم لگ جائے گا مجھے، تو اس کے لیے وہ مشہور کتاب ہے، بھائی وہ کتاب کا نام کیا ہے، ذہن سے نکل گیا، وہ جو حج پہ بڑی مشہور کتاب ہے نا، معلم الحجاج، معلم الحجاج، وہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، اپنے ساتھ رکھیں، معلم الحجاج کے نام سے، بڑی خاندانی تفصیلی کتاب ہے وہ پڑھ لیں۔ اور اگر آسان پڑھنا چاہتے ہیں تو جامعۃ الرشید کے جو شیخ الحدیث ہیں، ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، ان کی بھی یہ کتاب ہے حج کے بارے میں، ضرب مومن میں مسائل شائع ہوتے رہے ہیں، وہ کتابچے کی شکل میں شائع ہو گئے، وہ رکھیں، تو اس میں احرام کی پابندیوں کا انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرا بھی ارادہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ حج کا سیزن آ رہا ہے تو ہم ایک پورا پروگرام مسائل کے سیشن میں حج کے مسائل کے موٹے موٹے مسائل جو ہیں نا، جو عام طور پر جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، اس پر پورا ایک سیشن انشاءاللہ میں ریکارڈ کروا دوں گا۔